حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ چوں بسا ابلیس آدم روئے ہست، چوں بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت در دست. آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی صورت لے کر کئی لوگ گھوم پھر رہے ہیں. ابلیس آدمیوں کی صورت میں گھوم پھر رہا ہے، لہذا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دینا. لبادے یعنی بہروپیے بھی پھر رہے ہیں، تو بہروپیوں سے بچنا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. سید العالمین امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکات ہے. آپ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب کذئب الغنم، بے شک انسانوں کے اندر بھی بھیڑیے ہوتے ہیں. ان الشیطان ذئب کذئب الغنم، بے شک انسانوں کے اندر بھی بھیڑیے ہوتے ہیں. جس طرح کے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے تو شیطان بھی بھیڑیا ہے. ان شیطان ذئب، شیطان کیا ہے؟ بھیڑیا ہے. جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، تو وہ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ توجہ کے ساتھ پھر ہم واپس اسی بات پر آتے ہیں کہ محبت اولیاء نکالنے کے لیے کتنی کوششیں، کتنے ہتھ کنڈے اور کتنی جناب والا سازشیں اور کتنی جناب والا لگی چپٹی بات کتنے احسن طریقے سے کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو بٹھایا گیا ہے جو بظاہر امامہ پہنے ہوئے، پگڑی جناب والا پہنے ہوئے ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، اور میز پر اس کے بخاری مسلم جیسی عظیم کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، مگر وہ کتابیں اس لیے نہیں کھولتا کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ بچوں کو، نوجوانوں کو ملائے، بلکہ اس لیے کتابیں کھول رہا ہے کہ وہ عقیدتوں پر ایسی ضرب لگائے، محبتوں پر ایسے ہتھوڑے چلائے اور نظریات پر ایسی ضربیں لگائے کہ بندہ اپنے ہی بزرگوں کو گالیاں دیتا نظر آئے. وہ بخاری و مسلم اس لیے کھول کے بیٹھا ہے. قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث سنیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بھیڑیا کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا، یأخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیۃ. بھیڑیا کیا کام کرتا ہے؟ یأخذ، وہ اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے ہر اس بکری کو جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے. جو سیانے ہیں نا، سیانے عقل مند، وہ کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ. عقل مند تو اشارے سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور غبی الذہن ان کو تھوڑا سا کھول کر بتانا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، جی بات کو طول دینا پڑتا ہے کہ جی بات میں یہ کر رہا ہوں. توجہ ہے. یأخذ الشاذہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے وہ اسے پکڑ لیتا ہے. والقاسیہ، اور وہ بکری جو ریوڑ سے دور چلی جائے اسے بھی بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. والناحیۃ، اور جو کنارے پر چلے اسے بھی پکڑ لیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ بِالشِّعَابِ، تم تنگ رستوں سے بچو، تم تنگ رستوں سے کشادہ راستوں پر چلو. لیکن کیا بات ہے، 1400 سال پہلے ہاں جی نگاہ نبوت کیا کیا دیکھ رہی ہے. کہتی ایاکم بالشعاب، تنگ رستوں سے بچو، کشادہ رستوں پر چلو. تشریح کرتے ہیں. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وعلیکم بالجماعۃ والعامہ. میرے نبی نے فرمایا جس پر اکثر لوگ ہیں تم پر لازم ہے، جس پر اکثر لوگ ہیں اسی جماعت کو لازم پکڑو. علیکم بالجماع. ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دلائل نہیں، جماعت کو لازم پکڑو، جمعیت کو لازم پکڑو. صرف پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا،
शेखो पूरा सर्वे, कॉलोनी सर्वे करो, सबसे ज़्यादा मस्जिदें देख लो, शेखो पूरा सर्वे कर लो, पूरा पंजाब सर्वे कर लो, आबादी किन की ज़्यादा है, लोग कौन ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा लोग हैं। अगरचे जहालत भी है, अगरचे जनाब वाला ला इल्मी भी है, लोग अपने नज़रियात से ला बलद भी हैं, ना आशना भी हैं, उन्हें देखो वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर वो औलिया से प्यार करने वाले, मज़ारात पर जाने वाले, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले, 11वीं मनाने वाले हैं तो समझ जाइए ये कौन है, और जो इनकार करने वाले हैं समझ जाइए वो कौन है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिल जमा, तुम पर क्या लाजिम है, ऊंची बोलिए, जमात लाजिम है। वल आम्मा, दलाइल नहीं, आम्मा, आम लोग, तुम उनके साथ चलो, तुम जमात के साथ चलो। अब देखिए पहला लफ्ज़ है शाज़ा। शाज़ा कहते हैं जो बकरी रेवड़ से अलहदा हो जाए, दूर हो जाए जी, इस नज़रिए से दूर हो जाए कि मैं रेवड़ से नहीं चल सकती, मैं अलहदा चलूँगी, वो भेड़िए का शिकार हो जाती है। इसका माना क्या निकला कि जो बंदा जमात से इसलिए अलग हुआ कि इसमें ख़राबियाँ बहुत हैं, जमात में ख़राबियाँ आ गई हैं, आले सुन्नत व जमात में ख़राबियाँ आ गई हैं। देखिए ना जी, लोग मज़ारात पर जाके सजदे करते हैं, ये जायज़ है? मैं कहूँगा नहीं जी। जी देखे ना जी, लोग चादरें लेके जाते हैं मज़ारों पर और भंगड़े डालते, नाचते गाते जा रहे हैं, ये जायज़ है? मैं कहूँगा नहीं। आप पूछेंगे आपका मसलक है, मैं कहूँगा नहीं जी। तो जब पूछेंगे तो कहूँगा ना नहीं, जब मैं हूँ चरवाहा, तवज्जो, मैं क्या हूँ? चरवाहा। मैं जानता हूँ, मैं बताऊँगा, मैं। अब वो बकरी जो भेड़िए की नज़र हो गई, उसको तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, उसके पास तो वक्त ही नहीं था। भेड़िया आया, उसे कहा देखो ना, ये जो तुम पर मुहाफिज और निगहबान मुकर्रर किया गया ना, इसने तेरे हुकूक सलब कर लिए हैं, ये तुझे आज़ाद आना घूमने नहीं देता। तवज्जो है, ये तुझे आज़ाद आना घूमने नहीं देता, जहाँ ये चाहता है तुझे चराता है। सब्ज़ा तो वहाँ भी बहुत है, सब्ज़ा तो उधर भी बहुत है, उधर क्यों नहीं जाती? वो कहती है अच्छा वहाँ सब्ज़ा ज़्यादा है, चलो उधर जाती हैं। उधर जाती हूँ, और जैसे ही उधर जाती है वो तो पहले ही शिकार करने के लिए तैयार बैठा है। बस आपने जमात छोड़ी, चरवाहा से पूछा नहीं कि मुझे सब्ज़ा दिखा रहा है, सब्ज़ा दिखा रहा है, सब्ज़ बाग दिखा रहा है, तो मैं सब्ज़ बाग देखूं? ये मुझे रेवड़ से नफ़रत दिला रहा है, मैं रेवड़ को छोड़ूं? तो रेवड़ को छोड़ना ही तो हमाकत थी, जमात को छोड़ना ही तो हमाकत थी। मैंने मदरसा से इस्तीफ़ा दिया, एक ज़माने की बात है, ये पिछले साल की बात है, मदरसा से चंद वजूहात की बिना पर मैंने इस्तीफ़ा दिया, पिछले साल की बात। तो मेरे शेख मुकर्रम, मेरे मुहसिन व मुरब्बी, मेरे मुअल्लिम, जिनकी जनाब वाला फैज़ व तरबियत से आज मैं यहाँ बैठने के काबिल हुआ हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया, मुझे कहा, वो जा रहे थे कहीं सिंध के दौरे पर, कहते वापसी पे आपको, कहने लगे वापसी पे मिलूँगा, लेकिन जितने भी खदशात हैं, जितने भी आपके सवालात हैं, जिनकी बिना पर आप मदरसा छोड़ रहे हैं, वो सब बाद में, अभी मेरा हुक्म है वापस जाओ, ज्वाइन करो। और फिर जो बात की सुनने वाली है, रेवड़ को यूँ नहीं छोड़ना चाहिए, जो बात की वो सुनने वाली। फरमाया घर के अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जी तू मैं तक भी नौबत आ जाती है, वालिदैन के साथ भी बाज़ दफ़ा जो है वो जनाब वाला ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं, तो फिर घर नहीं छोड़ते। जिस वजह से मामलात पैदा होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, जो आपकी शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए जी ऐसी इस्लाहात कायम की जाएँ, शिकायत दूर की जाती हैं, एतराज़ात दूर किए जाते हैं। कोई बंदा ये कहे कि हुजूर वाला मैं काबा नहीं जाऊंगा, कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा जी मैं गया था पिछले साल, मेरी जेब कट गई थी, वहाँ चोरियाँ होती हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं, उसका ये सवाल वैलिड है?
اس کا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہم کہیں گے کعبۃ اللہ جانا اچھی بات ہے، وہاں چوری کا ہو جانا، اگر آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے تو کیا بھی کسی مسلمان نے ہوگا، ظاہر ہے کعبۃ اللہ کے اندر تو مسلمان جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور جو ہے حاجی صاحب کے بھیس میں آ گیا ہے، چور حاجی صاحب کے بھیس میں آ گیا ہے اور اس نے آپ کا سامان چرایا، وہ اس پر نظر رکھے ہوا تھا، اس کو لے گیا، لیکن کعبۃ اللہ جانا نہیں چھوڑیں گے. جو بندہ کہے مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ہم کہیں گے جی کیوں؟ پوچھیں گے تو بتاؤں گا نا بھائی. مزارات پر نہیں جانا چاہیے، میں نے دیکھا وہاں سجدے ہوتے ہیں، میں نے 1000 بار یہ بات بتائی، 1000 بار اپنی بات بتائی یہاں ممبر پر. اب تو لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی، وہ کلپ بن کر یوٹیوب پر بھی چڑھ گیا ہوگا جی. تو ہم سجدہ نہیں کرتے اور کرنے کو حرام کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ مزارات پر جانا چاہیے مگر وہاں حرام کام، ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے بس. اب جو بندہ کہتا ہے جانا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جناب والا قبر میں بھی پھر نہیں جانا چاہیے. ایسے مسلمان کو باہر کسی گڑھے میں پھینک دیں، بھئی قبر میں جائے گا تو اس کا کوئی جاننے والا، چاہنے والا، پیار کرنے والا اس کی قبر پر تو جائے گا نا بھائی، جائے گا. تو اب یاخذ الشاذ، بات کہاں سے چلی؟ بھیڑیے نے اسے ایسا پھسلایا، بہکایا، ایسا جناب والا اسے لیکچر دیا کہ تو ریوڑ میں قید ہو گئی ہے، ریوڑ میں مقید ہو گئی ہے. تو ریوڑ میں مقید ہونا تیری آزادی کے منافی ہے، لہٰذا نکلی تو پکڑ لیا. بس جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، پہلے توڑتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں، ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں. جب پوری طرح ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. آپ اس نظریے کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے جس پر آپ کا باپ بھی تھا، دادا تھا، پردادا تھا. صدیوں پہلے آپ کے باپ دادا نے جس جناب والا بابا جی سے اسلام کا جناب والا لیبل لیا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا تھا، صرف آپ صحیح ہیں. یہ پوری لائن داتا صاحب تک غلط ہو گئی. کیسے؟ دوسرا کیا ہے؟ القاسیہ، وہ جو دور ہو گئی، جس کے دل میں کوئی سوالیہ نشان خود بخود پیدا ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ریوڑ سے نہیں چل سکتی، بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی. ناہیہ، کنارے پر چلنے والی، جسے جماعت سے تنفر ہو گیا، جماعت سے نفرت ہو گئی، نہیں میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے نبی نے اس لیے کہا سوال جتنے بھی جنم لیں، اعتراضات ذہن میں جتنے بھی اٹھیں، ان کا حل موجود ہے علماء کے پاس. ہاں لوگ ہوتے ہیں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ہوتے ہیں لوگ، ان کو آپ سب کچھ دکھا دیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو نہیں ماننے کا علاج ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ڈیمانڈز پوری کی میرے نبی نے بھی، تو کیا مانا انہوں نے؟ کیا میرے نبی نے ڈیمانڈ نہیں پوری کی؟ ابو جہل کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی؟ جی بولے نا. چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا کس کی خاطر؟ تو کیا ڈیمانڈ پوری ہو جانے کے بعد وہ اسلام لایا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پورے حقائق دیکھنے سننے کے باوجود بھی اگر وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوا جی، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سمپل سی بات.